دعا چاہتی ہے۔ نماز فروعات میں سب سے بہترین عبادت ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو سارے احکام، سارے جو ہے عبادات قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو ساری عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ مثقال ذرۃ خیر یرا ومثقال ذرۃ شر یرا، کہ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، ذرہ برابر شر ہے وہ بھی جو ہے جزا ملے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اتنی بڑی بڑی نیکیاں کریں، نماز نہ پڑھے تو ساری نیکیاں کیا رک کر رہ جائیں گی کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی کیا نماز نہیں پڑھی تو؟ اس لیے جو ہے معصوم کا فرمان ہے کہ انہوں نے کیا اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن اس کا ثواب اس تک پہنچے گا نہیں جب تک کہ نماز قبول نہیں ہو، یا نماز کی سزا بھگت کے نہ آ جائے۔ سزا بھگت کے آئے گا نماز کی، اس کے بعد نیکیوں کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو نماز سے پہلے عبور کرے گا پھر اس کے بعد باقی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی۔ ابھی آج ہی سیستانی آپ کو بتائیں گے، بلکہ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ بہت سے میرے گناہ ایسے ہیں جو ہماری عبادتوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، بہت سے گناہ ایسے جو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ہے۔ تو اس کی قسمیں ہیں گناہ کون سے جو انسان کی عبادتوں کے قبول میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ 7 گناہ ہیں۔ وہ ہے حسد، تکبر اور غیبت، حرام کھانا، شراب پینا اور خمس و زکوٰۃ کو منع کرنا، یعنی نہ دینا مقصد ہے۔ یہ 7 گناہ ایسے جس سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی انسان۔ گناہ ہے تو گناہ سے بچے، بس یہی طریقہ ہے اس کا، اور کیا طریقہ ہے؟ نہیں، خمس نہیں نکالنا تو خمس نکالے بس، اور کیا۔ ہاں، اس کے لیے انسان روح پیدا کرے، روح میں پاکیزگی پیدا کرے، روح میں طاقت پیدا کرے۔ جہاد بنفس، جہاد بنفس جو ہے کیا ہے؟ عذاب کا تذکرہ سنے، قیامت کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے۔ یہ چیزیں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور اس سے انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ ختم نہیں ہوگا، کم آہستہ سے کم ہوگا، اور پھر کم ہونے کا بھی امکان ہے، اور پھر ختم۔ ہاں، سب کا علاج یہی ہے، سب کا علاج قبر ہے۔ جو قبر کو یاد کرے گا جتنا، اس کی تیاری کرے گا، سب کا علاج وہی ہے۔ ہاں، وہ آنکھوں کو بھی بچائے گا اسی وجہ سے، قبر کی وجہ سے۔ اس کو قبر یاد رہے گی، سب کچھ یاد رہے گا اس کو۔ وہ قبر جو اس کو جو ہے سانپ بچھو اس کو جو ہے دکھائے سانپ بچھو دکھائیں گے نا، خود بخود یہ ساری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی اس کی۔ شادی شدہ حضرات جو ہے وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، بہرحال یہ والا گناہ بھی جو ہے اس کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ٹیپ ہو رہی ہے، آپ لوگ یہ بھی خیال کر لیں، اور وہ انٹرنیشنل لیول پر جا رہی ہے یعنی۔ اب آپ سوچ لیجیے گا۔ ہاں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز جو ہے اس میں انسان ان قبلت ما سوا وان ردت رد ما سوا،
اس کے اوپر جو اشکال وارد تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا جواب کیا ہے. اور پھر کہا گیا کہ انسان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 5 وقت ایک حمام اور ایک حوض میں غوطہ لگاتا ہے. جس طرح انسان حوض میں غوطہ لگائے پورے جسم سے میل کچیل دور ہو جایا کرتا ہے، انسان کی روح سے بھی میل کچیل دور ہو جایا کرتا ہے. تو پھر نمازی گناہ کیوں کرتا ہے؟ میل کچیل دور ہو گیا ہے تو پھر علامہ طباطبائی نے اس کا بہت ایک اچھا تفسیر قرآن میں جواب دیا ہے، تفسیر صاحب المیزان، کہ نمازی ہے اس کے باوجود نماز کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائی اور گناہوں اور بیہودہ کاموں سے روکتی ہے. تو یہ پھر نمازی پھر یہ ساری برائیاں کیوں کر رہا ہے؟ اگر روکتی ہے تو کیوں روک نہیں رہی ہے؟ یا تو ہماری نمازیں 2 نمبری ہیں، یا پھر جو ہے اس کا وہ فلسفہ ہے کہ جو ابھی علامہ طباطبائی نے ذکر کیا. علامہ طباطبائی ذکر کرتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے. اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز نہ ہوتی تو وہ اور زیادہ برائی میں پڑ جاتا. یہ نماز اس کی برائیوں کو کم کر رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ختم کر رہی ہوتی ہے. نماز کا یہ فلسفہ ہوا کرتا. یہ علامہ طباطبائی نے جو ہے تفسیر القرآن تفسیر المیزان میں لکھا ہے. وہ یہ کہ انسان اگر نماز نہ پڑھتا تو جس مقدار میں وہ گناہ کرتا اور جس کیفیت سے گناہ کرتا، وہ کیفیت اور مقدار کو نماز کم کرتی رہتی ہے آہستہ آہستہ سے. اگرچہ کہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کی کیفیت اور مقدار میں کمی واقع ہو جاتی خود بخود، اور یہ خود جو ہے نماز روکنے کا کام کر رہی ہے. یہ جو ہے علامہ طباطبائی کی تفسیر تھی. تو سوال یہ کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں بیہودہ کاموں سے روکتی ہے، تو 5 وقت گویا کہ ہم نماز کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور روح کو پاکیزہ کر کے نکلتے ہیں. جس طرح حوض میں غوطہ لگاتے ہیں، جسمانی میل کچیل کو دھو کر کے نکلتے ہیں، روح سمندر نماز میں غوطہ لگا کر اپنی روح کو پاکیزہ کیا کرتے ہیں. ہاں، ایک ہی نماز میں بہت ساری چیزیں نکل جائیں گے، لیکن کچھ کمی رہ جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی ہے. ابھی بات آ رہی ہے، اگر سیستانی نے خود جو ہے ایک بات پیش کی، وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر ہمیں مہلت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ نماز کوشش کرنا چاہیے کہ اول وقت انسان پڑھے. انسان کی زندگی میں برکت لانے کے لیے اور انسانی زندگی میں عرفان اور معنویت پیدا کرنے کے لیے اول وقت بہترین چیز ہے کہ جو انسان خدا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جایا کرتا. اس لیے اس کی بھی جو ہے وہ انسان توجہ رکھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ نماز کو حقیر و معمولی نہ سمجھے. چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ. ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں، نماز کو خفیف سمجھ، نماز کو ہلکا و معمولی لے رہے ہیں. ان تک ہماری شفاعت نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ کہ ائمہ معصومین کی شفاعت ہر شیعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ شیعوں میں بھی معیار دیا ہے کہ جو ہمارے معیار پر پورا اتریں گے ان کی شفاعت کریں گے. ہر آدمی کی ہم شفاعت نہیں کریں گے. پورا اترنے کا معیار سب سے پہلا ہے کہ نماز کو حقیر نہ سمجھے. تو جو ہے، اور اسی طرح گناہوں کو بالکل معمولی سمجھ رہا ہے، اس تک بھی جو ہے امام کی شفاعت نہیں پہنچے گی. نہیں جو ہے، ہاں کوئی آدمی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کوئی غلطی ہو جاتی تو امام کی شفاعت پہنچے گی. ایسا نہیں کہ جو ہے بالکل لاپرواہ ہو اور پھر بھی جو ہے امام کی شفاعت پہنچے. نہیں، معیار ہے کچھ شفاعت کا.
اس لیے ہر ایک کو شفاعت نہیں پہنچا کرتی ہے. چنانچہ جو لوگ معمولی سمجھتے، معمولی کس طرح کہ چھوڑو یار نماز کون پڑھتا ہے، مولویوں کے دھندے، ہم تو بیکار تھوڑی آدمی ہیں، مولوی لوگ بیکار بیٹھے تو نماز پڑھتے رہیں گے، یہ جو ہے نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یا مثلا پڑھتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ کہ نہ رکوع صحیح ہو رہا ہے، نہ سجدہ صحیح ہو رہا ہے، نہ قیام صحیح ہو رہا ہے، بس دھڑا دھڑ جو ہے وہ مرغے کی طرح منہ چونچ مارتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی کون سی نماز ہو گئی؟ اس لیے ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہا اگر اسی حالت پر جو ہے سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے مر گیا تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا، یہ تو کافر کی موت مر جائے گا. اس طریقے کی نماز جو ہے تھوڑی کہ نہ سجدہ صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ قعود صحیح ہے، کوئی چیز صحیح نہیں، ایسی جو ہے خالی جو ہے ورزش کر رہا ہے وہ تو نماز نہیں مانی جائے گی نا. یہ جو کہ نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، نماز کو بہت معمولی چیز لے رہا ہے، اس لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جلدی جلدی جو ہے جیسی تیسی نماز پڑھ لیتا ہے. نہیں آپ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے تیاری نہ کر کے رکھے، کس نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے تیاری نہ کرے، یعنی کہ وضو کرنا، لباس بدلنا، تو وہ بھی حدیث بن سکتا ہے. نہیں، یہ حقیر کی اس تعریف میں نہیں آئے گا، البتہ یہ کہ اپنے لیول کے لحاظ سے حقیر جو اعلیٰ لیول ہے اس میں کمی ہے بہرحال. لیکن اس لیول میں جو انسان کو کہتے ہیں کہ نماز کو اہمیت نہ سمجھے، یعنی نماز کو بالکل ہی واجبات کی پرواہ نہ کرے، نماز نہ رکوع کی پرواہ ہے، نہ سجود کی پرواہ ہے، نہ قیام کی پرواہ ہے، نہ قعود کی پرواہ ہے، جیسے تیسے کر کے انجام دے رہا ہے. نہ شرائط کا خیال ہے، نہ اجزاء کا خیال ہے، نہ موانع کا خیال ہے، نہ قواطع کا خیال ہے، کسی بات کا خیال نہیں ہے، نہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. تو یہ نماز کی پرواہ. اسی طرح وہ کہ جو کہتے ہیں مولویوں کا دھندا ہے، بیکار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ کیوں نماز پڑھیں، ہم کو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یا یہ جو ایک فرقہ پیدا ہو گیا کہ مولا علی کی قتل گاہ نماز گاہ مسجد تھی، اس لیے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، نماز جو ہے وہ نماز ہی میں مولا شہید ہے، اس لیے ہم جو ہے نماز کیوں پڑھیں. یہ تو جو ہے مولا کی شہادت کی ایک کا طریقہ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں. بالکل ہاں، یہ بہانہ بھی ہے، اور ان کے ذہنوں میں فیڈ اس طرح کیا گیا ہوتا ہے کہ ان کے برین واش ہو گئے ہوتے ہیں. ان کو صحیح نظریہ اور صحیح راہ دکھانے کی ضرورت ہے. ان سے نفرت نہیں کرنا، ان کو راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے. کس کا جواب؟ ہاں تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ وہ خدا کو بہت حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. خدا جو ہے اس کی نسبت اہل بیت علیہ السلام کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور واقعی کہتے بھی ہیں کہ ہم خدا کے بندے تھوڑی، ہم تو جو ہے امام کے بندے ہیں. نہیں کہتے ہیں ایسے جو خدا کی توہین کر رہے ہوتے ہیں واقعی. ہاں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پروردگار عالم کے سلسلے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ جیسا میں خدا چاہتا تھا تو اس سے بھی اچھا نکلا ہے. مولا علی نے فرمایا تو پروردگارہ تو جیسا بندہ چاہتا ہے مجھے اس سے بھی اچھا بندہ بنا دے. یہ دیکھیں مولا کا جملہ کتنی عظمت. مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تو اتنی عظیم و اتنی بزرگ شخصیت ہے، اتنی عظیم ہے کہ ہم جرأت نہیں کر سکتے ہیں کہ تیرا نام اپنی زبان پر لا سکیں. بتائیے کتنا بڑا جملہ ہے کہ ہم اپنی زبان معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہم میں جرأت نہیں ہے کہ تیرا نام اپنی زبان پر لا سکے. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن چونکہ تو نے ہی حکم کیا کہ مجھ سے دعا کیا کرو، اس لیے ہم ہمت کر کے آپ سے دعا کرتے ہیں. یہ مولا سید سجاد نے جو جملہ فرمایا، دیکھیں یہ دیکھیں خدا کی کتنی عظمت ہے، کتنی بزرگواری ہے. لیکن یہ نافہم لوگ، جاہل لوگ جو ہے خدا کو کیسی توہین و اہانت کیا کرتے ہیں. تو یہ ان کی ناسمجھی ہے. لیکن ناسمجھی کی اسے جب کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کرنا ہے، ان کو قریب لا کے ان کے دل کو جیت کر کے صحیح راستہ دکھانا ہے. ہمیں سب سے محبت رکھنا ہے.
ان کی برائیوں کو ختم کرنا ہے. ہمیں برائیوں سے نفرت ہے, آدمیوں سے نفرت نہیں ہے, انسانوں سے نفرت نہیں کرنا ہے, برائیوں سے نفرت کرنا, برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. چنانچہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر نے کہا اگر اس طرح اگر نماز پڑھے تو یہ مر جائے تو ہمارے دین پر نہیں مرے گا بلکہ کفر کے دین پر مر جائے گا. تو یہ اس لیے انسان کو آہستہ آہستہ خشوع و خضوع اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نماز کو انجام دینا ہے. خاص طور پر وہ گناہ سے بچے جو نماز کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنا کرتے. خضوع و خشوع جو ہے وہ مستحبات سے ہٹ کر کوئی چیز ہے یا پھر مستحبات کا انجام دینا ہی خضوع و خشوع ہے؟ خشوع و خضوع ایسا کہ جو نماز کے واجبات میں یعنی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا, نماز پڑھنے کا مطلب ہی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھ کے بزرگ ہستی کے سامنے جا رہے ہیں, اتنا ضروری. البتہ اتنی خشوع و خضوع کہ ہر وقت توجہ جو پروردگار عالم کی طرف رہے اور اسی کی بارگاہ میں مطلب کو ایک ایک مطلب سمجھ کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرے, یہ واجب نہیں ہے, البتہ مستحب ہے, مستحب ہے. چنانچہ 7 گناہ ایسے جو ابھی بیان کیے کہ نماز کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے, نماز انسان کی قبول نہیں ہوتی. حسد, تکبر, غیبت, حرام کھانا, شراب و نشے کی چیز استعمال کرنا, اور خمس و زکوٰۃ کو منع کرنا, خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرنا. یہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی عبادتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, یعنی اس کو نماز قبول نہیں ہوگی. قبول نہ ہونا الگ ہے اور نماز کا صحیح ہونا الگ ہے, 2 الگ الگ مفہوم ہیں. نماز صحیح ہوگی لیکن قبول ہو کر جو ثواب اس کا ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا. صحیح ہونا ایک الگ مطلب ہے کیونکہ آپ نے شرائط و اجزاء و موانع اور قواطع کو صحیح طریقے سے انجام دی, تو نماز صحیح ہے لیکن قبول نہیں ہے, اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ غیبت کی, تکبر کیا, حسد کیا, شراب پی, یا غیبت کی, یا جو ہے حرام کھایا, یا خمس و زکوٰۃ روک کے بیٹھے ہوئے, تو یہ نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی ہے. انسان کی قبول نہیں ہوتے یعنی اس کا ثواب نہیں ملے گا. نماز صحیح ہے, نماز صحیح ہے کا مطلب ہے کہ نماز کی وجہ سے اب عقاب نہیں ہوگا, لیکن دوسرے گناہ کی وجہ سے جو ثواب تھا وہ رک گیا ہے, اس کا عقاب بھی ہوگا اور ثواب بھی نہیں ملا ہے. نہیں, اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے, وہ اپنی جگہ پر گناہ, اس کی وجہ سے عقاب ہوگا, اور نماز کے لیے جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی رک گیا ہے. نہیں, بلکہ انسان کو چاہیے کہ انسان نماز اونگتے ہوئے نہ پڑھے, پیشاب کو روکتے ہوئے نہ پڑھے, مگر یہ کہ پیشاب کو روکنے سے انسان کے اعضاء و جواری بیماری آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. ورنہ پیشاب کو روکتے ہوئے انسان, پیشاب و ٹوائلٹ کو روکتے ہوئے انسان نماز نہ پڑھے, اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انسان نماز نہ پڑھے, یہ سارے مکروہات ہیں, یہ بھی کام ہے. بلکہ مستحب ہے کہ انسان عقیق کی انگوٹھی لگائے, یہ چاہے سیدھے ہاتھ میں ہو چاہے الٹے ہاتھ میں, کسی بھی ہاتھ میں کسی بھی انگلی میں پہن سکتا ہے. عقیق کی انگوٹھی کا تذکرہ آیا ہے, بہتر سیدھے ہاتھ میں ہے. خریدتے ہیں اصل سمجھ کر, اب ہمیں پتہ نہیں ہوتے اصل یا نقلی, تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر جو ہے عام انگوٹھی بھی ہے, عام عقیقے پلاسٹک نہ ہو تو عام, اگر عقیق یمانی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, عام عقیق بھی ہے تو چلے گا, پلاسٹک والی چیز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو خریدی ہے 2-3 ہزار, جب ہمیں نہیں پتہ اصلی ہے کہ ہم اس لیے مستحب سمجھ کے پہن رہے ہیں کہ نماز کے لیے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کو جو نہیں پتہ ہے تو اللہ پروردگار عالم جو ہے لطف و کرم کرنے والا ہے. بارہ عقیق اور صاف ستھرے لباس کے ساتھ نماز پڑھے, خوشبو لگا کے نماز پڑھے, کنگھی کر کے نماز پڑھے, مسواک کر کے نماز پڑھے, کہ تمام چیزیں مستحبات میں سے, مستحبات کا خیال کرے. 6 نمازیں انسان پر واجب ہوتی ہیں, اب 5 نہیں کہہ رہے, 6 کہہ رہے ہیں. یومیہ نمازیں, نماز میت, اور جی
نماز آیات اور والدین کی نماز احتیاط واجب کی بنیاد پر بڑے بیٹے پر، اور خانہ کعبہ کی نماز طواف کے بعد، اور اجارے اور قسم و عہد و نظر کی نمازیں جو پانچویں چھٹی نماز ہے، یہ بھی واجب ہے جو انسان اپنے اوپر خود ہی واجب کر لیتا ہے۔ یہ 6 نماز جو واجب ہوا کرتی ہے، اور ظہر و عصر کی نماز کا وقت جو اول زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ غروب آفتاب پر غور کیجئے گا ذرا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی اذان کے وقت تک ہے، نہیں، سنیوں کی اذان تک ہے۔ غروب آفتاب کا مطلب سنیوں کی اذان، وقت جو ہے ظہر اثر کا سنیوں کی اذان تک رہتا، شیعوں کی اذان تک نہیں رہتا ہے۔ اس لیے غروب آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ سنیوں کی مغرب کب ہوتی ہے؟ سنیوں کی مغرب ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو سنیوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ نہیں، سورج ڈوبتا ہے وہ روشنی آ رہی ہوتی، روشنی جو ہے سورج سے لے کر زمین تک پہنچنے تک 12 منٹ لگتے ہیں، وہ 12 منٹ جو ہے ہم لوگ 12 منٹ بعد جو ہے اذان دیتے ہیں۔ تو کتابوں میں جو لکھا ہے غروب آفتاب معیار ہے، اور شیعوں کے اذان معیار نہیں ہے۔ قضا ہونے کا معیار غروب آفتاب ہے، سنیوں کے اذان ہے، نہ شیعوں کے اذان۔ ہاں، شیعوں کا ہی معیار نہیں چلے گا، سنیوں کا معیار چلے گا۔ کوئی 12 منٹ میں نماز پڑھے تو قضا ہے، ہاں، ان 12 منٹ میں نماز پڑھے گا، قضا مانی جائے گی۔ سنیوں کی اذان سے پہلے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے، اگر آ گئی اگر پڑھنے سنیوں کی اذان آ گئی اور بندہ تو قضا ہو گئی، ختم، قضا پڑھنی پڑے گی۔ قضا پڑھنا پڑے گا۔ قضا کی نیت نہ کی ہو، نماز واجب کی نیت سے پڑھی تو ہاں ٹھیک اور ہے، کسی خالی جو ہے قربت اللہ پڑھے تو کافی ہے۔ کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتا جا رہا ہے، مثلاً کبھی سنیوں کی اذان آ رہی ہے اور پڑھتا جا رہا ہے۔ شروع کب کیے؟ شروع کیے اذان سے پہلے۔ ہاں تو بس آغاز سیستہ نہیں کہتے، اگر اذان سے پہلے بسم اللہ بھی کر دی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اذان کے بعد نیت کریں گے تو قضا کی نیت کریں گے، سنیوں کے اذان کے بعد۔ ہاں، اگر یہ ظہر سے ہی متصل ہے، جمعے کی نماز کا ٹائم کیا ہوگا؟ ہاں بتا دیں، جمعے کی نماز کو آغاز سیستہ نے روزانے کی نماز میں شمار کیا ہے، اور جو ہے ظہر شرعی، زوال شرعی جو ہے اس وقت تک جمعے کی نماز کا وقت رہتا ہے آغا سیستانی کے نزدیک، جو تقریباً 20 منٹ یا اس طرح تقریباً ہوگا، یعنی زوال کے بعد، یعنی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تقریباً رہتا ہوگا۔ اگر تو یہاں پر تو کہیں پر بھی سوال ہے تو جمعہ نہیں، ایک ہاں، اب کیا کریں، بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی، اب کیا کر سکتے ہیں۔ شرعی جمعہ نہیں ہے یعنی یہ آغا سیستہ ہے، باقی مراجع کرام جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، ہاں وہ اجازت دیتے ہیں، وہ اول وقت سے سایہ ایک شاخص تک ہو جائے تب تک اجازت دیتے، تو اس لیے باقی مراجع کے وہاں تو چل جائے گا، لیکن آغا سیستہ نہیں ذرا سا وہ کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ نہیں، وہ آغا سیستانی کے نزدیک تو وقت ختم ہو گیا اس کے زوال، آپ کو ظہر اثر پڑھنا ہے، آپ کو ظہر اثر پڑھنا ہے، بس پھر نہیں پڑھ سکتے، ظہر اثر پڑھنا ہے پھر اس کو۔ ہاں تو اب نہیں پتہ تھا، قربت چل گیا، لیکن اب جو ہے آئندہ جو ہے وہ اتنا وقت گزر جائے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے جمعہ، باقی ظہر اثر جو ہے پڑھنا لازمی ہو۔ شرعی پڑھے، شرعی لحاظ سے صحیح ہو تو ظہر کی پھر نہیں پڑھے۔ ہاں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا تو احتیاطاً پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آواز میں اختیار نہیں ہوگا کہ وقت ہو رہا ہے پھر بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ واجب پڑھے یا مستحب؟ جب وقت پر ہو رہا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھے پھر بھی مرضی ہے، ظہر کی پڑھے پھر بھی مرضی ہے اس کی، آغا سیستانی کے نزدیک البتہ۔ آغا سیستانی نے واجب تخییر ہی قرار دیا نا، اس لیے مرضی ہے، جو پڑھے آپ کی مرضی۔ تو وقت ظہر شروع ہوتا ہے زوال سے لے کر، زوال ظہر سے لے کر مغرب کی سنیوں کے اذان تک، جس کو لکھا ہے غروب آفتاب۔ غروب آفتاب کا مطلب ہی مغرب کی سنیوں کی اذان۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے وہاں کچھ ایسے پیدا ہو گئے جو اپنی طرف سے فتوے لگا رہے ہیں
کہ ظہر کو ظہر کی وقت میں پڑھنا چاہیے، عصر کو جو ہے مغرب کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے عصر کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے. یہ جو ہے فتویٰ جو ہے وہ نہ تو جو ہے سب کا فتویٰ ہے، اور کوئی سب کا فتویٰ بھی بہتر ہونے کے لحاظ سے بھی نہیں، بلکہ آخوی آغا سیستانی کہتے نہیں اول وقت پڑھو، یعنی ظہر کے فوراً بعد عصر پڑھو، مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھو. یہ اصل وقت ہے جو فضیلت کا سب سے اہم وقت ہے. یہ جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی فضیلت نہیں ذکر کی گئی ہے، فضیلت کے خلاف پڑھ رہے ہیں وہ. اصل میں فضیلت یہ کہ اول وقت ظہر کا وقت ہو گیا فوراً ظہر کے بعد عصر پڑھیں، مغرب ہو گیا مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھیں. یہ آخوی آغا سیستانی یہ کہہ رہے ہیں. البتہ کچھ مراجع نے الگ پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں فوراً پڑھو، ظہر کے فوراً بعد عصر اور مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھو. یہ زیادہ بہتر ہے، اول وقت کہلائے گا، اول ترین وقت کہلائے گا، اور اول ترین وقت میں پڑھنا سب سے بہتر ہوا کرتا ہے. وہ 2-3 افراد ایسے کہتے ہیں کہ اتحاد کے لیے جو ہے وہ یہ کام کریں. نماز کون سا دکھا کے پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں. کیا اتحاد ہوا؟ اتحاد کا مسئلہ وہاں تھا جب وہاں سعودی عرب میں جا کے ان کے پیچھے پڑھنا پڑتی، وہ اتحاد کا مسئلہ ہے. اس کے لیے تو آخوئی اور باقی تمام مراجع نے جو ہے کہا ہے کہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھے. یہ اتحاد کا مظاہرہ ہے ان کے، حالانکہ دشمن اہل بیت ہیں لیکن پھر بھی کہا کہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھو. یہ ہے تقیہ اتحادی، یعنی جماعت کی نیت سے پڑھنا نہیں، جماعت کی نیت سے پڑھنا ہے. ہاں غیر شیعہ کیا ہو، دشمن اہل بیت ہے، اس کے پیچھے بھی جا کر کے پڑھو. امام کی شرائط ہمارے وہاں چلتی ہے، ان کے وہاں نہیں چلتی ہے. ہم بھی ان کے پیچھے جو ہے ان کی شرائط پہ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے وہاں ان کے وہاں کوئی شرط نہیں ہے. ہاں البتہ قرات بھی بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آغا سیستانی کی قرات اپنی کرنا ہے، یعنی فرادہ کی طرح پڑھنا ہے، نیت کریں گے جماعت کی، پڑھنا فرادہ کی طرح. لیکن بعض مراجع تو کہتے نہیں انہی کی قرات چل جائے گی. نہیں، وہ مراجع کے فتووں میں مختلف ہیں. ہاں اول وقت ہے مثلا، وہ ان کے کہنے کے مطابق یہی ہے. ہاں سنیوں کی جماعت کے پیچھے پڑھ سکتے بشرط ان کے عقیدہ بگڑنے کا خطرہ نہ ہو، یا کوئی جنگ و جدال و فساد ہو جانے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر جماعت پڑھی جا سکتی. ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے. اگر فساد ہے تو آپ اپنی مسجد میں پڑھیں، ان کی مسجد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں نہیں، بہتر کا مسئلہ یہ کہ آپ کو وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو وہ فساد کی نہج پر نہیں لا کے کھڑا کر، اور آپ جاتے ہیں اس مسئلے کی تحت کہ آہستہ سے وہ پوچھیں گے تو اس کو جواب دیں گے، کسی کو قانع کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہاں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے اندر اتنی ہمت ہونا چاہیے کہ اس کو قانع کریں. اگر یقین بھی ہو کہ وہ جو بندہ نماز پڑھا رہا ہے وہ عادل نہیں ہے، ہاں عام حالات میں کعبے کی بات نہیں کر رہا، پھر بھی جو ہے اجازت ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے. 12 امام کیا مانتے، کیا وہ دشمن اہل بیت ہوا کرتے ہیں، اہل بیت کو برا بلا کہتے ہیں انہیں. لیکن چونکہ جو ہے اس کی زبان، اس میں ایک بہت ٹیکنیکل بات ہے، جب تک کہ ان کی زبان سے امام معصوم کو برا بھلا کہتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے نہیں سنتے ہیں، یا ان سے دشمنی کا اظہار نہیں سنتے ہیں، تب تک ان کو مسلمان سمجھنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تب تک ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ہاں اگر اس کی زبان سے امام کے خلاف گالی، یا امام کے خلاف دشمنی، یا امام کے خلاف کوئی جو ہے پروپیگنڈا سن لیا، پھر اس کے پیچھے نہیں، وہ کافر ہو جاتا. ہمارے یہاں سے امام کے خلاف کوئی بولے تو وہ کافر بن جاتا، مرتد ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے جب تک وہ اظہار نہیں کرتا، اس لیے لفظ ہے اظہار دشمنی نہ کرے. دل میں بھلے دشمنی ہے، اظہار جب تک کہ نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، اس کو مسلمان سمجھو. یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی، اسی لیے مہاراج کرام جو ہے خانہ کعبہ کے پیش امام کے پیچھے اور مدینہ کی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے. بلکہ کہتے ہیں اچھا ہے. بلکہ خمینی کا فتویٰ تو یہ تھا کہ آپ ہوٹل میں نماز نہیں پڑھو، جا کر کے خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے ہی پڑھو، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ہی پڑھو. وہاں پر جو خمینی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہوٹل کے اندر نماز پڑھو، آپ جو ہے جا کر کے وہیں پر نماز پڑھو. یہ اتحاد بین المسلمین کی خاطر
اس تقیے کی خاطر آنکھوں میں نے تو فتویٰ لگا آپ ہوٹل کی نماز نہیں پڑھو گے، جا کر کے انہیں کے پیچھے پڑھو۔ اگر کوئی کے نزدیک ہوٹل میں پڑھنا چاہے ہاں وہ تو جائز ہے، لیکن آنکھوں میں نہیں اجازت نہیں دیتے تھے نا۔ ہاں قرأت اذکار جو ہے وہ خود ہی پڑھنا ہو تو ویسے بھی خود قرأت، لیکن جو الحمد جو پڑھتے تھے نا اس میں آخوئی کہتے ہیں ہمیں اپنی پڑھنی ہے الحمد سورہ، اور کچھ مراجع کہتے ہیں کہ ان کا الحمد سورہ بھی چل جائے گا، لیکن سیستانی چونکہ ان کی تقلید زیادہ ہو رہی، ان کے نزدیک جو ہے خود الحمد سورہ اور باقی نماز فرادہ کی طرح پڑھنا، خالی نیت جماعت کی کرنا۔ ان کے پیچھے ہمارا جمعہ ہو سکتا ہے، ہاں جمعہ ہو سکتا ہے، ان کے پیچھے ہاں ان کے پیچھے ہوگا، لیکن ہم فجر کی نماز کی نیت کریں گے، ہم فجر کی نیت کریں گے۔ فجر کی نیت یہ ہے قضا کی تو کر سکتے تھے، اب بتائیے اپنی قضا نہیں ہے تو اپنے والدین کی قضا، والدین کی نہیں تو دادا دادی کی قضا، کسی کو تو قضا ہوگی نا۔ دوست کی بھی کر سکتے ہیں آپ، جی دوست کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ہاں کسی مرے ہوئے دوست کی، ہاں زندہ دوست کی نہیں، ہاں مرے ہوئے دوست کی۔ ہاں ایک تو سنی پیش امام ہوئے کہ جو منکر اہل بیت ہے، چلو وہ دشمن اہل بیت ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ جو خداوند متعال کے مجسم ہونے کا جو وہ دلیل رکھتے ہیں کہ جی جی ایسے کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اس کا بھی ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ اہل سنت کا ایک فرقہ جو اللہ کو یہ مانتا ہے کہ روز قیامت اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کی قط بس اب اور مزید ضرورت نہیں ہے، تو جسم کے قائل ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے پیچھے بھی نماز پڑھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے، اللہ کی محض، تو کہتے نہیں وہ نہیں ہے، وہ اس طرح مانتے، لازمے کو نہیں مان رہے، تو ہم ظاہر پر حمل کرتے اس کو مسلمان مانیں گے، بس کفایت کرے گا، اس کے اندر بہت دقت کرنے کو منع کیا ہمیں کہ بس ظاہری چیز جو کر رہے ہیں اسی پر، کافر ہوتا ہے جیسے جناب سیدہ بنو ہاں توہین کرے تو جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔